Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استملك نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي وقال في موضع آخر النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر، مسلمان بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی بھیجنے کا مقصد بتاتے ہوئے میرے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی بھیجنے کا مقصد دنیا کے اندر عبادت ہے۔ میرے بھائی، عبادت نام اس چیز کا ہے کہ ہمارا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، ان کے فرمودات کے مطابق ہونی چاہیے، ان کے عمل کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم زندگی میں کوئی عمل کریں تو وہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو، اس کا ختنہ کرنا، اس کا جینا، اس کا مرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ان کے عمل کے مطابق ہونی چاہیے۔ گویا کہ کوئی کام اگر ہم اپنی زندگی میں کرنے کو سوچیں، شروع کرنے کو سوچیں، تو سب سے پہلے ہم اس چیز کی طرف دیکھیں کہ اس کام میں اللہ کے نبی کے طریقہ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام میں عمل کیا رہا ہے۔
اس پر ہم انجام دیں، اسی طریقے کو اختیار کریں۔ اگر میرے بھائی ہم ایسا کریں گے تو یہی کام ہمارا عمل عبادت بن جائے گا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اسی عبادت میں سے میرے بھائی ایک عبادت نکاح ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ نکاح اور ہمارا معاشرہ۔ اسی موضوع کے اوپر میں آج آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2-3 حدیثیں بیان فرمائی ہے، سب سے پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو نصف ایمان۔ دوسری حدیث میں میرے نبی نے نکاح کو اپنی سنت بتایا ہے۔ میرے بھائی نکاح کی اہمیت و فضیلت آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میری سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور اس چیز کا ثبوت میرے اللہ کے قرآن سے بھی ملتا ہے۔ آپ 13واں جز قرآن کریم اٹھا کر 13واں پارہ اٹھائیے اور صفحہ کو کھولیے، سورہ رعد کے اندر رکوع نمبر 12، وہاں پر میرے اللہ نے فرمایا نکاح کے بارے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا فرمائے، بچے بھی دیے۔ میرے بھائی میرے نبی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سارے کے سارے انبیاء کی 4 سنتیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلا سنت میرے نبی نے فرمایا انبیاء کی سنت میں سے یہ ہے کہ شرم و حیا، یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ پھر میرے نبی نے دوسرے نمبر پر فرمایا خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء کے نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا مسواک کا استعمال کرنا، یہ بھی نبیوں کے سنتوں میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ میرے بھائی جب آپ میرے نبی کی حدیث کو اٹھا کر کھولیں گے تو آپ کو نکاح کے اوپر بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں مل جائیں گی۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا نکاح کے بارے میں کہ تم اس عورت سے نکاح کرو جو نیک بخت عورت ہو۔ دوسری حدیث میں دوسرے مقام پر میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے، ایسی عورت سے نکاح کرنی چاہیے جو عورت اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو عورت زیادہ بچہ جننے والی ہو۔ ہاں میرے بھائی میرے نبی کی حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایک بات کان کھول کر سن لو، شادی کرنے سے پہلے تم جس عورت کے اندر 4 چیزیں ہو اس عورت سے تم نکاح کر لیا کرو۔ اگر میرے نبی نے فرمایا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر جس عورت کے اندر دینداری ہو اس سے تم نکاح کر لو، جس عورت کا حسن و جمال ہو، خوبصورتی ہو، اس سے تم نکاح کرو، جس عورت کے پاس مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، اس سے تم نکاح کرو۔ اور چوتھے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا اس کا حسب و نسب، یعنی اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان کو بھی تم دیکھ لیا کرو، اونچے خاندان میں تم نکاح کیا کرو۔ آگے پھر میرے نبی فرماتے ہیں اگر ان کے پاس مال و جائیداد نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حسن و جمال بھی ان کے پاس نہیں ہے، اعلیٰ خاندان بھی نہیں ہے، لیکن کسی لڑکی کے اندر، کسی عورت کے اندر دینداری ہے تو تم اس سے نکاح کر لیا کرو۔ میرے بھائیو، نکاح انسان کی اصلاح و تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نکاح ہی میرے بھائیوں نوجوانوں کے اندر سے
بد نظری کو ختم کرتا ہے، نکاحی معاشرے سے زناکاری کو ختم کرتا ہے، نکاحی ہمارے معاشرے سے بہت سارے اہم گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔ نکاحی دو اجنبی خاندانوں کے درمیان برابر پیدا کر دیتا ہے، نکاحی آپس میں الفت و محبت پیدا کرتا ہے، اور نکاحی عورت کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ جب کوئی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، جب وہ کسی کی بیوی بنتی ہے نکاح کے ذریعے، تو وہی عورت جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے شوہر کے سر پر آ جاتا ہے۔ وہی عورت نکاح کے ذریعے جب ماں بنتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جایا کرتی ہے۔ وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو صاحبے تو باعث احترام ہو جاتی ہے۔ وہی عورت جب بہو بنتی ہے تو میرے بھائیوں محبت کا محور بن جاتی ہے۔ لیکن وہی لڑکی، وہی عورت بغیر نکاح کے کسی سے غلط تعلقات قائم کرتی ہے تو زانیہ بن جاتی ہے، فاحشہ بن جاتی ہے، طوائف بن جاتی ہے، بدکاری عورت بن جاتی ہے، ننگے قوم بن جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، عورت ایک ہے، جنس ایک ہے، صرف فرق نکاح بغیر نکاح کا ہے۔ میرے بھائی، نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، نکاح کوئی سیر و تفریح کا کام نہیں ہے، بلکہ اسلام نے نکاح کو عبادت فرمایا ہے۔ میرے نبی نے نصف ایمان فرمایا ہے۔ اندازہ تو لگائیے، آپ کی پوری زندگی کی نماز ایک طرف، آپ کا حج ایک طرف، پوری زندگی کا روزہ ایک طرف، جتنے بھی ہمارے اسلام کے ارکان ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن پھر بھی آپ کا ایمان نامکمل ہے، آدھا ہے، جب تک آپ نکاح نہ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا نکاح تو نصف ایمان ہے، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے کہ نوجوان ہوسکاری سے نکاحی کے ذریعے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو جو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، نکاح کے ذریعے اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ کسی ماں بہن کے خلاف جو ہم زبان سے زہر اگلتے ہیں برائی کے لیے، نکاح کے ذریعے ہم اس سے رک سکتے ہیں، اور ہم نکاح کے ذریعے شیطان کے فتنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ انسان یعنی شیطان انسان کے شہوت سے واقف ہے، اس کی فطرت سے واقف ہے، اس لیے انسان کو بہکانے کے لیے، نوجوان کو بہکانے کے لیے بدبخت شیطان وہ عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا النساء حبال الشیاطین، یا شیطان کی عورت جو ہوا کرتی ہے وہ شیطان کی جالوں میں سے ایک جال ہے۔ وہ عورت کو، نوجوانوں کو پھانسنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے گناہوں کی طرف وہ عورت کا استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائی، آگے میرے نبی نے یہ فرما کر فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، اپنے بیوی بچوں کا لان و نفقہ کا، کھلانے پلانے کی ذمہ داری کا، طاقت ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت تمہارے سر پہ جو لادی جائے گی اس کو تم پورا کر سکتے ہو، تو تم فوراً نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے تم شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے مکر سے تم بچ سکتے ہو۔ پھر میرے نبی نے آگے فرمایا اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے اپنی بیوی کے لان و نفقہ کا، ان کو کھلانے پلانے کا طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو تم شادی نہ کرو بلکہ روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ نفسانی خواہشات کو روزہ توڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں،
جو آج ہم کسی ماں بہن بیٹی کے اوپر جو غلط نگاہ ڈالتے ہیں، جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر زنا کرتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی مسلمان کسی ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ ڈالتا ہے، کسی ماں بہن بیٹی کے طرف غلط نگاہوں کو لے کے جاتا ہے، ان کے بارے میں غلط سوچتا ہے یا اس سے زنا کرتا ہے، یہ تمہارے اوپر قرض ہو گیا۔ میرے نبی کی حدیث خدا کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آگے میرے نبی نے فرمایا تم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک کہ کوئی دوسرا تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ زنا نہ کر لے، تمہاری بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈال لے۔ میرے بھائیو، آج یہ ہمارے نوجوانوں میں جو یہ برائی ہے بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ارے میرے نوجوان مسلمان، تمہیں کیا پتا جب تم کسی مسلمان بہن کو پکڑ کے جب تم زنا کرتے ہو، یہ زمین روتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اے میرے مولا آج میرے اوپر زنا ہو رہا ہے، اے میرے مولا تو مجھے طاقت دے، میں پھٹ جاؤں، ان دونوں بدبختوں کو اپنے اندر سمو لوں۔ یا اللہ میں یہ نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ تو مجھے طاقت دے، مجھے ہمت نہیں ہے ان بدبختوں کی طرف میں نگاہ اٹھا کر دیکھ سکوں، یا اللہ مجھے طاقت تو دے۔ میرے بھائی، جب تم گناہ کرتے رہتے ہو، زنا کرتے ہو، میرے نبی نے فرمایا تمہارے دل کے اندر سے تمہارا ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ جب تک تم گناہ سے، زنا کاری سے فارغ ہو کر تم پاک نہ ہو جاتے ہو، اس وقت تک وہ تمہارا ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں لوٹتا۔ کیا پتا آج کسی کو معلوم نہیں ہماری موت کب آئے گی۔ خدا نخواستہ اگر تمہاری موت زنا کاری کی حالت میں ہو گئی یا ناپاکی کی حالت میں ہو گئی تو مجھے بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان بن کے مرو گے یا کافر بن کے مرو گے یا مشرک بن کے مرو گے؟ خدا را میرے بھائیو، ہم زنا کاری سے دوسرے مسلمان ماں بہن کے اوپر جو ہم غلط نگاہ ڈالتے ہیں اس سے ہم بچیں۔ یہ شیطان کی چال ہے ہمیں بہکانے کی۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نکاح کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کیا۔ اب آپ آگے اتنا اور جان لیں کہ ہمارا جو اسلام ہے بہت آسان ہے۔ ہمارا اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے، دشواری کو کبھی پسند نہیں کرتا، سہولت کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا اسلام آسانی کو پسند کرتا ہے، کبھی بھی مشکلوں کو میرا اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ میں، نکاح میں اسلام سادگی کی ترغیب دیتا ہے۔ بے فضول چیزوں میں پیسے کو خرچ کرنا، لٹانا، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، اسلام اس چیز کو نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ چند آدمی جمع ہو جائے، چند آدمی جمع ہو جائے، خطبہ مسنونہ کے بعد مرد کو عورت کے بندھن میں باندھ دیا جائے، اجازت قبول ہو جائے، بس تمہارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اگر اس کے شوہر کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے تو وہ ولیمہ کرے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سود کے پیسہ اٹھا کر تم ولیمہ کرو، سود کے اوپر پیسہ لے کے تم فنکشن کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے تو تم ولیمہ کرو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آج ہم شادی کو بہت دشوار بنا دیے ہیں۔ آج ہمارے ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھو، میرے نبی نے فرمایا نکاح کا مقصد صرف مشہور کرنا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ مشہور کرنے کا یہ ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ وہاں مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اعلان کر دو
فلاں بن فلاں فلاں بنت فلاں کا نکاح ہے، اسی طریقے سے مشہور ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم نکاح کیا کرو تو نکاح کا اعلان کر دیا کرو، دل بجایا کرو، مشہور کیا کرو۔ کتنا آسان طریقہ ہے ہمارے اسلام کے اندر شادی بیاہ کا، نہ جہیز، نہ بارات، نہ کوئی رسمیں۔ لیکن ذرا اپنے گریبان کے اندر میرے بھائیو ہم جھانک کر کے دیکھیں، ہم سوچیں، اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے معاشرے کا شادی، ہمارے محلے کا نکاح کیا صحیح معنوں میں نکاح ہے؟ بلکہ میرے بھائیو یہ نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ کاروبار بن چکا ہے، تجارت ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمائش ہے۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم نے جہیز جیسی لعنت اپنے اندر اختیار کر لیا ہے۔ جہیز اور تلک کے نام پر مشرکانہ رسموں کو ہم نے اپنے اندر داخل کر لیا ہے، اس کو ہم انجام دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو فروخت کرتے ہیں، اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو نیلام کرتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے کی شادی بیاہ نکاح محبت کا محور نہیں، عداوت کا باعث بن چکی ہے، کمینہ پن کی علامت ہو گئی ہے۔ تلک و جہیز جیسی لعنت آج ہمارے اسلام کے اندر رائج ہو گئی ہے۔ یہ صرف ہندوانہ طریقہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو حضرات جہیز لیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، اس کو میرے نبی کا سنت بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت ہے جہیز لینا دینا۔ وہ اپنی ہوسکاری کو، اپنی بدبختی کو چھپاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، چکی دیا تھا، گدا دیا تھا، مٹکا دیا تھا، مشکیزہ دیا تھا۔ کاش میرے بھائی تم میرے نبی کی سیرت کو پڑھتے، تم میرے نبی پہ الزام نہ لگاتے، کاش تم میرے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے واقعات سے واقف ہوتے، تم یہ نہیں کہتے میرے نبی کی سنت ہے جہیز لینا اور دینا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے میرے نبی نے تکیہ دیا تھا، چکی دیا تھا، گدا دیا تھا، مٹکا دیا تھا، مشکیزہ دیا تھا اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کو۔ لیکن یہ بھی معلوم ہونی چاہیے وہ کس کے پیسے سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میرے نبی نے بچپن ہی سے کی تھی۔ میرے نبی ان کے کفیل تھے، ان کے سرپرست تھے۔ جب علی کا نکاح کا وقت آیا، میرے نبی ان کو کہتے ہیں علی کیا تمہارے پاس فاطمہ کا مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ ہے؟ علی فرماتے اللہ کے رسول میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے، میں کیسے مہر ادا کروں؟ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے بھی ایک نیزہ دیا تھا۔ صحابہ کو فرمایا جاؤ بازار کے اندر جاؤ، اس نیزہ کو سیل کرو، اس نیزہ کو بیچ کر کے آؤ۔ اس نیزہ کو بیچا گیا، پیسے کو لایا گیا، آدھے پیسے سے یہ سارا سامان خریدا گیا، آدھے پیسے سے میرے نبی کی پیاری اور چہچی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ادا کیا گیا۔ اس طریقے سے میرے نبی کی پیاری لاڈلی بیٹی کا نکاح ہوا۔ تم کہتے ہو جہیز لینا دینا اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ میرے بھائیو جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو آج ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اس میں عیش و عشرت کے سامان ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا لیے ہیں۔ مالدار لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرص و طمع کا آلہ بنا لیے ہیں۔
مالدار لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر انسانیت کو ذلیل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب تم کسی اپنی بچی کو جہیز دیتے ہو اس سے معاشرے میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج کتنی ہماری مسلمان بہنیں بے نکاح گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کے غریب والدین کے پاس ان کے شوہر کو دینے کے لیے 4 چکے کا پیسہ نہیں ہے، ان کے شوہر کو دینے کے لیے جہیز کا پیسہ نہیں ہے، فرنیچر کا پیسہ نہیں ہے، بیچاری گھروں کے اندر بیٹھ کر بوڑھی ہو چکی ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ آپ زمانے کا جائزہ تو لے لیجئے، ہماری کتنی مسلمان بہنیں جلائی جا رہی ہے، بھگائی جا رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ ابھی نیا واقعہ ہے احمد آباد کے اندر، عائشہ نامی لڑکی ہماری مسلمان بہنیں جمنا ندی کے اندر کود کر خودکشی کر لی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے شوہر جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ان کو مارتے تھے، ٹارچر کیا کرتے تھے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح مالداروں، تم نے جہیز دے کر اسلامی معاشرے کو کتنا خراب کر دیا ہے۔ آج کتنی ہماری مسلمان بہنوں کی نکاح رکی ہوئی ہے، ان کا جرم صرف اتنا ہے وہ بیچاری غریب ہے، حسن و جمال میں وہ خوبصورتی میں اعلیٰ نمبر پہ ہے لیکن قصور کیا ہے؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے والدین کے پاس مال و زر نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب والدین اپنی بیٹی کا شادی بیاہ سود کے پیسے پہ اٹھا کے کرتے بھی ہیں تو پوری زندگی اس پیسے کو بھرتے بھرتے ان کی نکل جاتی ہے، ان کا گھر بک جاتا، ساری کی ساری چیزیں ان کا بک جاتا ہے، لیکن بدبخت شیطان نما داماد پھر بھی اپنی سسرال والوں سے مانگتے رہتے ہیں، نہ ملنے کی وجہ سے اپنی معصوم بیوی کو مارتے ہیں، پیٹرول چھڑک کر جلاتے ہیں۔ ہماری انڈیا کے ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق ابھی کا نہیں ہے، پہلے زمانے سن 85 کا رپورٹ ہے، صرف دہلی کے اندر 385 عورتیں جہیز نہ دینے کی وجہ سے پیٹرول چھڑک کر ان کے سسرال والوں نے ان کو جلا دیا۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، آج ہم اپنے معاشرے کو کہاں لا کے کھڑا کر دیے۔ میرے بھائیو خدا را اس گندگی کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، اگر نہیں کریں گے ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنے بچے کو پیدا کرے گا، جب دیکھے گا کہ بیٹی ہے اس کو قتل کر دے گا، جیسا کہ آج ہو رہا دہلی کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، راجستھان میں یہ ہو رہا ہے، معاف کیجئے گا آپ کے تمل ناڈو کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے۔ آپ کی حکومت 2 یا 3 سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے نبی کے زمانہ جاہلیت کا رواج آج پھر وقت آیا ہے، جس چیز کو میرے نبی نے ختم کیا تھا آج ہم پھر اس کو رائج کر رہے ہیں۔ قیامت میں میرے نبی نے اگر مالداروں کی گریبان پکڑ لیا، جس چیز کو میں نے ختم کیا تھا تم نے جہیز دے کر وہی چیز دوبارہ لایا تھا، جہالت لایا تھا، میرے بھائیو کیا ہم جواب دیں گے؟ خدا را میرے بھائیو وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، ان ساری کی ساری چیزوں کے میرے بھائیو پر دھیان دیں کہ جہیز جیسی لعنت کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں، شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے سے ہم اجتناب کریں، بچیں۔ اسی پیسے سے میرے بھائیو کسی غریب کی شادی ہو جائے گی، زندگی بھر آپ کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا، لیکن ہم سمجھتے نہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، کتنے روپے صرف لائف میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو امید ہے کہ آپ حضرات میری ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سے پڑھنے سننے سے